کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا وہی محسن بن جاتا ہے جس پر اس نے سب سے زیادہ اعتماد کیا ہوتا ہے، جس پر وہ اپنی فیملی سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ یہی بھروسہ کبھی موت کا پروانہ بن سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے لوگ ڈاکٹر سمجھتے رہے، لیکن وہ تو ایک بہت بڑا قاتل تھا۔ ایسا قاتل جو دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ افراد کو مارنے والا سیریل کلر ثابت ہوا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر شپمین کی۔ یہ کہانی برطانیہ کے ایک چھوٹے سے قصبے ہائٹ کی ہے، جہاں ایک ڈاکٹر سفید کوٹ میں ملبوس لوگوں کے گھروں میں جا کر علاج کرتا، ان کے دکھ درد سنتا، ان کی دعائیں لیتا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ڈاکٹر شپمین کا شکار وہ لوگ بنتے تھے جو بوڑھے تھے، تنہا تھے اور جنہیں دنیا سے صرف اور صرف توجہ کی ضرورت تھی۔ یہ ڈاکٹر ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی نیت سے جاتا، لیکن اس کے پاس جو دوا ہوتی وہ زندگی بڑھانے والی نہیں بلکہ زندگی کو ختم کرنے والی ہوتی۔ ڈاکٹر شپمین اپنے مریضوں کو ڈائی مورفین یعنی ہیروئن کا انجیکشن دیتا اور وہ مریض چند ہی منٹوں میں خاموش ہو جاتے۔ پھر وہی ڈاکٹر موت کا سرٹیفکیٹ بھی بناتا جس پر لکھا ہوتا طبی موت یا دل کا دورہ۔ اگر ایک سال میں اگر کسی ڈاکٹر کے پاس 5 یا 10 مریض مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن اگر یہی تعداد 100، 200 اور 300 تک پہنچ جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مریض مرے ہیں یا مارے گئے ہیں۔ یہ سوال سب سے پہلے ڈاکٹر لندا کے ذہن میں آئی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے 3 مہینوں میں ڈاکٹر شپمین کے 16 مریض مر چکے تھے۔ یہ تعداد کوئی معمولی نہیں تھی۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پولیس نے چھان بین تو کی مگر ڈاکٹر شپمین بے قصور ثابت ہوا۔ مگر کیسے؟ کیونکہ وہ ایک ہوشیار ڈاکٹر تھا۔ لیکن شپمین یہاں نہیں رکا، اس نے مزید مریضوں کو مارنا شروع کر دیا، خاموشی سے اور بے خبری میں۔ پھر اس نے ایک ایسی عورت کو مارا جس کی بیٹی نے خاموشی کے بت توڑ دیے۔ اس عورت کا نام تھا کیتھلین۔ یہ ہائٹ کی سابقہ میئر تھی، عزت دار، مالدار اور طاقتور۔ جب ان کی موت کے بعد ڈاکٹر شپمین نے ایک جعلی وصیت نامہ تیار کی جس پہ ساری جائیداد اس کے نام ہو گئی، تو اس کے بیٹی نے سوال اٹھا دیا۔ اینجلا ایک تجربہ کار وکیل تھی۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ دستخط اس کے ماں کے نہیں ہو سکتے۔ پولیس نے قبر کشائی کی اور کیتھلین کے جسم میں پائی گئی ڈائی مورفین کی خطرناک مقدار نے ڈاکٹر شپمین کو کٹہرے میں لانے میں مدد کی۔ ڈاکٹر شپمین نے اپنے دفاع میں کہا کہ کیتھلین ہیروئن لیتی تھی، لیکن جب کمپیوٹر کا فورنزک کیا گیا تو پتہ چلا کہ مریض کے مرنے کے بعد ڈاکٹر نے جھوٹی انٹری کی تھی۔ ڈاکٹر شپمین پر 15 افراد کے قتل کا مقدمہ چلا اور پھر اسے عمر قید کی سزا ملی۔ He sentences him to life in prison and in an unusual move adds that Dr. Shipman will never be eligible for parole. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے جیل میں پھانسی نہیں لی بلکہ خودکشی کر لی۔ Shipman's victims, his suicide is a final betrayal. Not only did he kill their loved ones, but he escaped the punishment of spending the rest of his natural life in prison. وہ شخص جو دوسروں کو بغیر کسی وجہ کے مار دیتا تھا، اپنی موت کا فیصلہ بھی خود کر گیا۔ اس ایک شخص نے کم از کم 250 افراد کو مار دیا، اور شاید حقیقی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو، ان سے کہیں زیادہ ہو۔ Shipman was convicted for 15 murders, documents that he killed 284 people. However, no one really knows the true number of his victims. یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ ہر سفید کوٹ پہننے والا، ہر مسیحا دکھنے والا ہمیشہ انسانیت کا نجات دہندہ نہیں ہوتا۔